دوستو جیسے جیسے گھڑی کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے ایران اور اسرائیل کے بیچ حالات بھی بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ آسان شبدوں میں کہوں تو پورا ہی مڈل ایسٹ اس وقت ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے، جسے صرف اور صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چنگاری لگی تو مان لیجئے پورا ہی مڈل ایسٹ جلنا شروع ہو جائے گا۔ اب جب آلریڈی پوری ہی دنیا میں اتنا زیادہ گدر مچا ہوا ہے، تب بھی ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا تو کب کرے گا، کیسے کرے گا، کہاں پر کرے گا؟ اور اگر ان دونوں میں ڈائریکٹلی جنگ شروع ہو بھی گئی تو کون کس کے اوپر بھاری پڑے گا، یعنی کس کی جیت ہوگی، کس کی ہار ہوگی؟ یہ ساری ہی چیزیں تو ہم لوگ جانیں گے ہی، مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اور حیران کر دینے والی چیز بتاتا ہوں۔ یہ بات ہے 7 اگست سن 2021 کی، کہ جب امریکہ کی طرف سے اپنے سٹیزنز کو یہ وارننگ جاری کی گئی کہ جتنے بھی ہمارے یہاں کے لوگ افغانستان کے اندر موجود ہیں، وہ چاہیں جس حال میں بھی ہوں فوراً افغانستان دیش کو چھوڑ کر بھاگ نکلیں۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے اس وارننگ کے ایک ہفتے کے اندر ہی پورے افغانستان کا نقشہ بدل چکا تھا، اور 15 اگست آتے آتے لگ بھگ طالبان افغانستان پر کنٹرول حاصل کر چکا تھا۔ چلیے اب ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات ہے 23 جنوری سن 2022 کی، کہ جب رشیا کے اندر موجود امریکی ایمبیسی کی طرف سے ایک وارننگ جاری کی گئی۔ یہ ایڈوائزری تھی اپنے سٹیزنز کو کہ جتنے بھی لوگ رشیا کے اندر موجود ہیں وہ فوراً رشیا کو چھوڑ دیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت جلد ہی کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر سے ایک بار پوری دنیا نے دیکھا کہ ٹھیک ایک مہینے کے اندر، یعنی 24 فروری سن 2022 کو رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد اب اگر تھوڑا سا اور آگے آئیں تو ابھی کچھ وقت پہلے ہی رشیا کی راجدھانی ماسکو میں جو ایک آتنکی حملہ ہوا تھا ایک ہال کے اندر، جس میں بے شمار بے گناہ لوگوں کی جان گئی، اس کے بارے میں بھی امریکہ کی طرف سے پہلے ہی وارننگ جاری کر دی گئی تھی، اور اس کے بارے میں مجھے آپ کو زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کل ملا کر بس اتنا سمجھیے کہ امریکہ کا یہ جو جال ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے کہ جو دنیا میں ہونے والی کچھ بڑی چیزوں کو پہلے ہی بھانپ لیتا ہے، یہ کافی اسٹرانگ ہے اور کافی ایکوریٹ بھی ہے، جس پر دنیا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کو بھروسہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بالکل پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر سے امریکہ نے اپنے سٹیزنز کو وارننگ جاری کی ہے، اور اس بار دنیا کے کسی اور علاقے کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے۔ اسپیشلی امریکہ نے اپنے ڈپلومیٹس کے لیے اسرائیل ٹریول پر ریسٹرکشنز لگا دی ہیں، اور جو آلریڈی اسرائیل کے اندر موجود ہیں ان کو بھی وارننگ دے دی گئی ہے کہ وہ کہاں پر ان کو رہنا ہے اور کہاں پر نہیں جانا ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف ایران کے ڈر سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ ایران حملہ کرے گا ہی کرے گا۔ شاید امریکہ کے اسی بھروسے پر ہی پوری دنیا کے بھی کان کھڑے ہو چکے ہیں، اور اب پوری دنیا میں گدر مچا ہوا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ اسی طرح کی ایڈوائزری یونائٹڈ کنگڈم نے بھی جاری کی ہے، اور پھر یورپ میں فرانس جیسے دیشوں کی طرف سے بھی جاری کر ہی دی گئی ہے۔ فرانس نے صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ اپنے سٹیزنز کو ایران، لبنان اور فلسطین وغیرہ کے علاقے سے بھی دور رہنے کی چیتاونی دی ہے۔ دنیا کے بہت سارے اہم دیشوں کی طرح انڈیا کی طرف سے بھی ایڈوائزری آلریڈی جاری ہو چکی ہے۔ انڈین ایڈوائزری میں بھی اسرائیل اور ایران جانے سے تو منع کیا ہی گیا ہے، اور جو لوگ آلریڈی ان جگہوں پر موجود ہیں ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فوراً جو وہاں پر انڈین ایمبیسی ہے اس کے کنیکشن میں رہیں، اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں، کیونکہ وہاں پر بہت جلد ہی کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے تو لگ بھگ 60 ورکرز کا ایک گروپ ابھی اپریل کے بالکل شروع میں ہی اسرائیل بھیجا گیا ہے، جو وہاں نوکری کرنے کے لیے گیا ہے، اور جو اسی مشن کے تحت گیا ہے کہ جس مشن کے تحت آنے والے دنوں میں ہزاروں لوگوں کو اسرائیل بھیجا جائے گا کام کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر ورکرز کی کافی شارٹیج ہے، جو شارٹیج اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوسری طرف امریکہ بھی اپنے کام پر لگ چکا ہے اور ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو کنٹرول کیا جا سکے، اس کو اسرائیل پر حملہ کرنے سے روکا جا سکے۔
امریکہ کی یہ ساری کوششیں کبھی تو مٹھاس کے ذریعے سے ہیں تو کبھی دھمکی کے ذریعے سے۔ ایون 12 اپریل کے ہی ایک بیان میں راشٹرپتی بائیڈن نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ڈونٹ، مطلب کہ نہ کرو۔ امریکہ کے لیے ایک پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایران سے بات نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے قانون کے مطابق اس کے ڈپلومیٹ ایران کے ڈپلومیٹ سے ڈائریکٹ کنیکشن میں نہیں آ سکتے ہیں، تو اسی لیے وہ بچولیوں کا یعنی کہ میڈیٹر کا سہارا لیتا ہے۔ یورپ کے دیش بھی لگاتار ایران کے کنیکشن میں ہیں، جبکہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اس سے پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی لگ بھگ سارے ہی عرب دیشوں کے جو فورن منسٹر ہیں اور اس کے علاوہ چائنا، ٹرکی، یورپ کے کئی دیشوں کے جو فورن منسٹر ہیں، یہ لگ بھگ سبھی لوگ ایران کے فورن منسٹر سے بات کر چکے تھے۔ یعنی ہر طریقے سے ایران کو سمجھانے کی اور ایران کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ مینلی امریکہ کی طرف سے ٹرکی، سعودی عربیہ اور چائنا کے اوپر یہ زور بنایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ایران کو سمجھائیں، مگر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک تو فی الحال ایران کے بیہیویئر میں کوئی بھی چینج نظر نہیں آ رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پچھلے 6 مہینے میں یعنی جب سے ہی یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے پہلی بار اپنے جو سینٹرل کمانڈ کے جنرل ہیں مائیکل کوریلا، ان کو اسرائیل روانہ کر دیا ہے۔ وہ اسرائیل کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے بڑا حملہ ہوتا ہے تو خطرناک پرستھتیوں میں تم کو کیسے نپٹنا ہے۔ لیکن دوستو، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی سوال چل رہا ہوگا کہ بھائی ایران کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا وہ تو بہت پہلے یعنی کہ 1 اپریل کے دن کیا تھا۔ کافی لمبا عرصہ گزر چکا ہے، بیچ میں ایران نے پرانے دستور کے مطابق اسرائیل کو حملے کے بعد دھمکیاں بھی دی تھیں، اور ہم جیسا کہ سوچ رہے تھے کہ ایران صرف زبان سے دھمکیاں دے گا، ٹھنڈا پڑ جائے گا، تو وہ ٹھنڈا بھی پڑ گیا تھا۔ مگر اب اچانک سے ایک دم سے یہ 1-2 دنوں میں پوری دنیا میں اتنا زیادہ غدر کیوں مچ گیا ہے؟ آخر ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ ایران پھر سے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اتاولا ہو چکا ہے؟ تو دوستو، اس کے پیچھے امریکہ کی طرف سے یہی ترک دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا یہ جو حملہ تھا اس کا جواب دینا ایران کو ضروری ہی تھا، مگر پہلے اس نے حملہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ رمضان ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب جب رمضان ختم ہو چکے ہیں تو اس نے پوری تیاری بھی کر لی ہے، بس اس کے جو سینئر ملٹری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے سپریم لیڈر علی خامنائی کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اب آخر میں سوال یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ واقعی ایران اور اسرائیل کے بیچ ڈائریکٹلی یعنی کہ آمنے سامنے سے جنگ ہو بھی جاتی ہے، جس کے ظاہر ہے چانسز بھی بن ہی رہے ہیں، تو ان دونوں میں سے کون کس پر بازی مارے گا، یعنی کس کی جیت ہوگی اور کس کی ہار ہوگی؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے صدام حسین کے عراق پر حملہ کیا تھا تو صدام حسین کی جو آرمی تھی اگلے کچھ دنوں کے اندر ہی دھراشائی ہو گئی تھی، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ ہی امریکہ اور اس کے دوست ملکوں نے صدام حسین کی آرمی کو ہرا دیا تھا۔ مگر اب ذرا دوسری طرف افغانستان میں آئیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے وہاں پر لگ بھگ 20 سال ڈیرا ڈالا، اربوں روپیہ خرچ کیا، ہزاروں لوگوں کی جان گئی اور نہ جانے کیا کیا کیا، لیکن پھر آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف امریکہ کی ہار ہوئی بلکہ اس کو چوری چپکے سے وہاں سے بے عزتی کے ساتھ بھاگ کر آنا پڑا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا طالبان کے پاس صدام حسین سے زیادہ پیسہ تھا؟ کیا طالبان کی آرمی صدام حسین کی آرمی سے زیادہ آرگنائز تھی؟ کیا طالبان کے پاس صدام حسین کی آرمی سے زیادہ ایڈوانس ہتھیار موجود تھے؟ ان سارے ہی سوالوں کا جواب ہے نہ، یعنی ہر چیز میں ہی طالبان صدام حسین کی آرمی سے کہیں پیچھے تھا، لیکن پھر بھی طالبان کی ہی جیت ہوئی کیونکہ اس نے گوریلا وار لڑا۔ اور بالکل یہی معاملہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں بھی ہوگا، کیونکہ ایران یہ چیز بہت پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ چاہیں اگلے کئی دشکوں تک، اگلے کئی مدتوں تک اپنی تیاری کرتا رہے، لیکن پھر بھی وہ کبھی ڈائریکٹلی اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسرائیل سے جنگ کا مطلب ہمیشہ امریکہ سے ہی جنگ ہوتا ہے۔
اسی لیے اس نے وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی میں تو آگے بڑھنا شروع کیا ہی، ہزاروں پرتیبند، ہزاروں سینکشنز کے باوجود بھی ایسے ایسے ہتھیار بنائے کہ جس نے دنیا کو حیران کیا۔ مگر اس سے بھی زیادہ دھیان دیا اس نے اپنے ان پروکسیز پر، یعنی کہ اپنے ان گروپ پر، ان گٹوں پر، کہ جو اس نے مڈل ایسٹ کے الگ الگ علاقوں میں تیار کیے، ایسے لڑاکے کہ جو ہمیشہ اس کے لیے جینے اور مرنے کے لیے تیار رہیں۔ آج یہی پروکسی گروپ ہی ایران کی سب سے بڑی طاقت مانے جاتے ہیں، جو مڈل ایسٹ کے الگ الگ علاقوں میں، یعنی عراق، سیریا، لبنان یا پھر یمن وغیرہ میں موجود ہیں، جن کو دنیا حزب اللہ، ہوتی یا پھر اس طرح کے بہت سارے الگ الگ ناموں سے جانتی ہے۔ کہنے کو نہ تو یہ ایران سے آفیشیلی جڑے ہوئے ہیں، نہ یہ ایران کے سٹیزن ہیں، نہ ایران کی زمین پر رہتے ہیں، لیکن ہاں چلتے ایران کے اشارے پر ہی ہیں۔ جو بھی کبھی بھی ایران پر حملہ کرے گا، ایران سے جنگ کرے گا، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس کو ایران کے ساتھ ساتھ پہلے ان سارے گروپ سے بھی ٹکرانا پڑے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر وار ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ خود کبھی چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایران سے جنگ میں الجھے۔ یہ تو صرف اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے دماغ کا کھیل ہے، کیونکہ پلان یہی ہے کہ غزہ کی وہ جنگ کہ جو 6 مہینے کے بعد ہزاروں بے قصور لوگوں کو ختم کرنے کے بعد ہار کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، اس میں امریکہ اور ایران کو گھسیٹ کر ایک نئی جان پھونکی جائے اور اس کو ایک نیا موڑ دیا جائے۔ ورنہ امریکہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ بھلے ہی ہتھیاروں کے معاملے میں ایران کے مقابلے میں امریکہ اور اسرائیل بہت آگے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے یہ جو پروکسیز ہیں یہ اس جنگ کو گوریلا وار میں بدل دیں گے، اور جب کوئی جنگ گوریلا وار میں بدلتی ہے تو سپر پاور ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے، اور پھر یہ جنگ اتنی زیادہ لمبی کھینچے گی کہ جس کو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جب ختم ہوگی تو بھلے ہی ایران کی ہار کے ساتھ ختم ہو یا نہ ہو، لیکن امریکہ کا ضرور یہ حال ہو چکا ہوگا کہ وہ دوبارہ کوئی دوسری جنگ لڑنے کے قابل نہیں بچے گا۔ لیکن ہاں امریکہ خود ضرور اس حالت میں پہنچ چکا ہوگا کہ یہ اس کی آخری جنگ ثابت ہوگی۔ فی الحال دوستو، اس پورے مدعے سے ریلیٹڈ اپنی قیمتی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیں۔ باقی ویڈیو